السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مختصر القدوری کتاب النکاح کے اندر آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی شرط کو لگا کر کے نکاح کرنا، یعنی کہ میں نکاح کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں یہ اتنا میں یہ چیز دوں گا، تو ایسے نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے اور مشروط نکاح کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ أَلْفٍ عَلَىٰ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ أَوْ عَلَىٰ أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَإِنْ وَفَّى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْبَلَدِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ الشروط فی النکاح، مطلب یہاں پر آپ کو سائڈ میں دکھ رہا ہوگا لکھا ہوا نکاح میں شرطیں لگانے کے متعلق۔ تو بیان فرماتے ہیں امام قدوری کہ اگر کسی شخص نے شادی کی عورت سے علی الفن 1000 کے بدلے، 1000 وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے انڈیا کا پیسہ ہو 1000 یا درہم و دینار ہو 1000، ٹھیک ہے، یا 1000 انگوٹھی ہو، کچھ بھی علی الفن کسی بھی چیز کی قید لگا دی اس نے۔ اور اذا تزوج امراتن، اگر کسی شخص نے شادی کی عورت سے علی الفن 1000 کے بدلے، علی، اور اس شرط کے ساتھ اللہ یخرجہا من البلدی کہ وہ اس کو شہر کے باہر نہیں لے کے جائے گا، 1000 روپے دے گا یا 1000 کوئی بھی چیز دے گا اور اس کو وہ شہر سے باہر نہیں نکالے گا، او علی اللہ یتزوج علیہا، یا تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ مرد 4 تک شادی کر سکتا ہے، تو اس نے یہ بات پہلے ہی کنفرم کر دی کہ میں 1000 کے بدلے آپ سے شادی کر رہا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو شہر سے باہر بھی نہیں نکالا جائے گا اور آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کی جائے گی۔ فَإِنْ وَفَى بِالشَّرْطِ، تو بتا رہے امام قدوری کہ اگر وہ شرط پر قائم رہا، فَلَهَا الْمُسَمَّى، تو اس کے لیے وہ مہر دینا ضروری ہوگا جو اس نے بیان کیا ہے، الف یعنی 1000، جو بھی ایک چیز 1000 ہے، 1000 انگوٹھی ہے، 1000 اشرفیات، درہم، دینار، روپیے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، فَلَهَا الْمُسَمَّى، اس کو وہ 1000 دینا ہوگا جو بھی اس نے بیان کیا ہوگا۔ وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، لیکن اگر اس نے وعدہ خلافی کی، اس نے اس عورت کے ہوتے ہوئے اور دوسری شادی کر لی، یعنی وعدہ مخالف کر دیا، او اخرجہا من البلدی، یا تو اس کو شہر سے باہر نکال دیا، فلہا مہر مثلیہا، تو ایسی صورت میں جو بیان کیا ہے وہ دینا ضروری نہ ہوگا بلکہ اس عورت کا مہر مثل دینا ہوگا۔ مہر مثل تو ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے آ رہے ہیں، مہر مثل مطلب ان جیسی عورتوں کا جو مہر باندھا جاتا ہے تو وہی مہر دیا جائے گا اس عورت کو بھی، اس کے جیسا مہر، یعنی جس حیثیت کی وہ عورت ہے اس حیثیت کا مہر جو معاشرے کے اندر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ نکاح شرط کے ساتھ کرنا ہو جائے گا، نکاح میں کوئی بات نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا، لیکن جہاں تک بات ہے مہر دینے کی، تو اگر وہ اپنے شرطوں پر پورا اترتا ہے تو اس کے لیے مہر مسمہ ہے، یعنی جو مہر بیان کیا ہے وہ دیا جائے گا، اور اگر وہ وعدہ خلافی کر دیتا ہے کہ وہ شادی کر لے کسی عورت سے یا اس عورت کو نکال دے تو وعدہ خلافی ہو گئی نہیں، فلاح مہر مثلیہا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے مہر مثل دینا ہوگا۔ فلاح تو عورت کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے، مرد کے اوپر دینا لازمی ہے کہ وہ اس کو دے اس کا مہر مثل، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ حَيْوَانٍ غَيْرَ مَوْصُوفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَلَهَا الْوَسْطُ مِنْهُ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ ثَوْبٍ غَيْرَ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ اگلا مسئلہ متعلق ہے اس بات سے کہ تزوجہا علی فرس، یعنی کہ اگر کوئی شخص اس شرط پر شادی کرے کہ وہ مہر میں اس کو گھوڑا دے گا یا کوئی حیوان کوئی بھی، تو کیا نکاح صحیح ہے؟ تو نکاح تو صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر کیا دینا ضروری ہوگا کہ جب وہ کسی حیوان کا یا کسی جانور کا، وہ جانور جو مویشی ہوتے ہیں گھر کے اندر، بھینس، گائے، بیل وغیرہ، تو ان میں سے اگر کسی چیز کو بیان کر دیا یا مطلقاً کوئی حیوان اس نے بول دیا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر کے طور پر وہ دے گا کیا وہ اسی جانور کو دے گا یا کیا ہے مسئلہ؟ تو دیکھیے ملاحظہ کیجئے، دوسرا مسئلہ ہے ان تزوجہا علی حیوان، اگر مرد نے عورت سے شادی کی علی حیوان، کسی حیوان کے بدلے، یعنی مہر میں کسی حیوان کے بدلے شادی کی، غیر موصوفن، اس کی صفت بیان نہیں کی، کوئی بھی حیوان نام لے دیا اس کا، یعنی گھوڑا نام لے دیا، بیل، گائے، بھینس دے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس نے کسی بھی جانور کا نام لیا لیکن صفت بیان نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عربین گھوڑا دوں گا، ٹھیک ہے،
اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں قسم کی گائے دوں گا. گائیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں. وہ جو گائے پالتے ہوں گے، جو جن کے پاس مویشی جانور رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کی صفت بیان نہیں کی، نہ اس کی عمر بتائی، اور نہ اس کا قد بتایا، نہ اس کی قیمت بتائی، اس کی کوئی صفت نہیں بتائی، بلکہ کسی بھی جانور کا نام لے کر کے مہر متعین کر دیا. تزوجہ، مرد نے شادی کی عورت سے، علی حیوان، کسی حیوان کے بدلے، غیر موصوفن، جس کی صفت کو بیان نہ کیا. صحت التسمیۃ، تو نکاح کے اندر کسی حیوان کا نام لینا صحیح ہے، تو نکاح صحیح ہو جائے گا. ولہ الوسط منہ، اور ایسی صورت میں عورت کو دیا جائے گا متوسط درجے کا جانور. یعنی صفت اگر بیان نہیں کی ہے تو متوسط درجے کا جانور دیا جائے گا، نہ زیادہ ہارتا اور نہ ہی زیادہ اعلیٰ قسم کا. تو متوسط درجہ کا دیا جائے گا، ہائی کوالٹی بھی نہیں اور لو کوالٹی جو ہے وہ بھی نہیں دی جائے گی، بلکہ متوسط اور مڈل دیا جائے گا اس کو. والزوج مخیر، اور شوہر کو اختیار ہوگا، وہ چاہے تو اس متوسط درجے کا جانور لا دے، انشاء اعطاها ذالک، اگر وہ چاہے تو بیوی کے لیے متوسط درجے کا وہی جانور لا دے. وانشاء اعطاها قیمتہ، اور اگر چاہے تو اس کو اس کی قیمت دے دے. یہاں پر جدید مسئلہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد نے عورت سے شادی کی، علی حیوان کی جگہ ہم کچھ اور لگا دیتے ہیں آج کے دور میں. اس نے علی جوالین، یعنی کسی موبائل، اس نے کہا کہ میں آپ کو موبائل دوں گا، ٹھیک ہے، اور موبائل کا اس نے نام لے دیا. صحت تسمیہ، تو مہر کے طور پر موبائل کا نام لینا یہ صحیح ہو جائے گا. لیکن اس نے صرف نام لیا، اور نام لینے کے ساتھ ساتھ اس نے ماڈل نہیں بتایا. ماڈل موبائل کا جو ہوتا ہے، جیسے اس نے بتا دیا کہ میں آپ کو سیمسنگ کا موبائل دوں گا، ٹھیک ہے. کیا کہا اس نے کہ میں آپ کو مہر کے طور پر موبائل دوں گا. کون سا موبائل؟ سیمسنگ کا. تو ایسی صورت میں سیمسنگ کے موبائل جتنے بھی سارے ہیں، وَلَهَا الْوَسْطُ مِنْهُ، عورت کو دینا ہوگا، شوہر کے اوپر لازمی ہوگا دینا متوسط درجے کا موبائل سیمسنگ کا. متوسط درجے کا کون سا ہوگا؟ جو ملٹی میڈیا موبائل ہو اور قیمت اس کی ٹھیک ٹھاک ہو، جس کے اندر مطلب ٹھیک ٹھاک ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہو، متوسط درجے کا ہو، زیادہ لو کوالٹی بھی نہ ہو، زیادہ ہائی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، 50-60 ہزار کا بھی نہ ہو اور 8-9 ہزار کا بھی نہ ہو، بلکہ متوسط ہو، 15-20 کے درمیان. تو ایسی صورت میں 15-20 تک کا وہ موبائل اس کو گفٹ نہیں بلکہ مہر کے طور پر دے گا. وَلَهَا الْوَسْطُ، متوسط درجے کا موبائل وہ دے سکتا ہے، اور شوہر کو اختیار ہوگا انشاء اعطاها ذالک، اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو وہ موبائل دے دے، یا تو انشاء اعطاها قیمتہ، چاہے تو اس کی قیمت دے دے. یہ یہاں پر حیوان کا ذکر کر کے ایک مثال دی جا رہی ہے، اسی پر ہم دوسرے مسائل بھی قیاس کر سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ موبائل ہو گیا یا کوئی ڈیجیٹل ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں نئی نئی ہیں، ایجاد ہو رہی ہیں. تو آپ قدوری کے اندر مسئلہ دیکھیں گے، موبائل کا مسئلہ کہاں ہے، تو یہ کیسے مل جائے گا آپ کو، جبکہ یہ کافی تابعین کے دور کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تابعین کے دور کی ہے. تو ایسے دور میں جب موبائل ہی نہیں تھا تو مسئلہ بھی نہیں ملے گا. تو جدید مسئلہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں قیاس کرنا پڑے گا قدیم مسئلہ پر، اور وہ قیاس یہاں پر موجود ہے. امام قدوری نے یہاں پر حیوان کا مسئلہ بیان کیا ہے، تو حیوان پر ہم قیاس کریں گے کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے. وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرَ مَوْصُوفٍ، اگر شادی کی، تزوجها علی ثوب غیر موصوف، اگر شادی کی مرد نے عورت سے، علی ثوب غیر موصوف، کپڑے کو مہر بناتے ہوئے اور اس کپڑے کی کیا ہے صفت نہیں بتائی، فلہا مہر مثلیہا، تو ایسی صورت میں کپڑا دینا ضروری نہ ہوگا بلکہ مہر مثل دینا ضروری ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ کپڑوں کی اقسام بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اب وہ کتنی بھی قسم کی اگر وہ کپڑے لا کر کے دے گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. فلاح مہر مثلیہا، تو ایسی صورت میں نہ متوسط درجے کا کپڑا دے گا بلکہ فلاح مہر مثلیہا، اس عورت کو مہر مثل دینا ہوگا مرد کے اوپر. ٹھیک ہے بچوں جی، تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ العزیز پھر پڑھیں گے اگلا سبق آئندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.